فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے فتنے کا مفہوم اور فتنوں سے پناہ مانگنے اور بچنے کا اور بعض فتنوں کا ذکر کیا تھا جو قرب قیامت بڑے بڑے فتنے ہوں گے، ان میں سے ایک فتنے کا ذکر کیا تھا وحدت الادیان، جو ہمارے زمانے کا سب سے خطرناک فتنہ ہے اور جو خالصتاً زندگی ہے، جس پر اسلام کا لیبل لگایا گیا۔ وحدت الادیان کا مقصد میں نے بیان کر دیا کہ اس میں دو شعبے ہیں۔ ایک یہ کہ رسالت پر ایمان لانا کوئی ضروری نہیں، رسالت پر ایمان لانا اس فتنے کے نزدیک ضروری نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں دو چیزوں کو ماننا کافی ہے، ایک قیامت اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا وجود۔ جو آدمی اللہ اور قیامت کو مانتا ہے تو وہ جنتی بھی ہے اور مومن بھی ہے۔ انہوں نے فلسفہ یہ قائم کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت پر تو سب کا اتفاق ہے، یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں اور مسلمان بھی، لیکن دو نبوتوں میں اختلاف ہے، ایک حضرت عیسیٰ کی نبوت میں اور دوسرا محمد الرسول اللہ کی نبوت میں۔ یہ پیچھے آواز صاف آ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہودی حضرت عیسیٰ کو نبی نہیں مانتے اور یہودی اور نصرانی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، نبی نہیں مانتے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ اختلافی نبوتیں ہیں تو اختلاف میں نہیں پڑنا چاہیے، لہذا جو حضرت ابراہیم کو نبی مانتا ہے وہ مومن ہے، حضرت عیسیٰ کو نبی مانے تو خیر ہے۔ اور اسی طرح نعوذ باللہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانے تو مسئلہ نہیں۔ تو اس فلسفہ کے تحت پہلا پروگرام یہ ہے کہ یہودی، نصرانی اور مسلمان تینوں جنتی ہیں، تینوں بھائی بھائی ہیں اور تینوں مومن ہیں۔ ان میں چاہیے
ایک دوسرے کے مذہب کا احترام کرنا چاہیے، اکرام کرنا چاہیے۔ تو پھر دوسرا اسی فتنے کا نمبر یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو یہودی کہلوائے، چاہے یہودی نہ بھی ہو تو وہ یہودی ہے، جو اپنے آپ کو عیسائی کہلوائے، عیسائی نہ بھی ہو لیکن دعویٰ کرے کہ میں عیسائی ہوں تو وہ عیسائی ہے، اور جو اپنے آپ کو مسلمان کہلائے، چاہے جتنے کفر اور شرک کا مرتکب ہو تو وہ مسلمان ہی ہے، بس دعویٰ اسلام کا کرے تو وہ مسلمان ہے۔ تو یہ دوسرا شعبہ ہے اس وحدت الادیان کا۔ تم نے بھی سنا ہوگا بھئی کلمہ گو کو کافر نہ کہو، یہ وہی شاخ چل رہی ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ جتنے بڑے کفریات کا مرتکب ہو اور جو مرضی کرتا رہے۔ تو یہ وہ فتنہ ہے جو پوری دنیا میں مسلط کیا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ کا دوسرا فتنہ میں نے ذکر کیا تھا، یار یہ چیخ نہیں ہونی چاہیے، اس کو تھوڑا کم ہو جائے، صاف ہوا بات۔ دوسرا ہے فتنہ انکار حدیث۔ انکار حدیث کا فتنہ یہ ہے کہ منکرین حدیث کے کئی فرقے ہیں، کئی ٹولے ہیں، اور بہت سارے ان کا گروہ ہیں۔ ہر گروہ کا نظریہ الگ ہے، لیکن اتنی بات یہ ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات امت کے لیے حجت نہیں ہے اور شریعت کا ماخذ بھی نہیں۔ نبی کا کام تھا معاذ اللہ صرف قرآن پہنچانا۔ جس طرح ایک ڈاکیا ہوتا ہے، قاصد اور ڈاکیا، اس کا کام ہوتا ہے پیغام دینا۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی منصب نہیں، کوئی مقام نہیں، صرف انہوں نے قرآن پہنچانا تھا، قرآن پہنچایا، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کی تفسیر کریں، قرآن کو بیان کریں، قرآن کی تعلیم دیں اور تفسیر کریں، تو یہ فرقہ کہتا ہے کہ یہ حجت نہیں ہے، اس کو ماننا ضروری نہیں، بلکہ اس سے آگے چل کر انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ حدیث یہ اصل امت میں اختلاف کا سبب ہے، حدیث کی وجہ سے امت میں اختلاف پیدا ہوا اور فرقہ واریت کا سبب ہے حدیث ماننا۔ اچھا، یہ دعویٰ کر کے خود منکرین حدیث 9 فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ تو اب ان سے سوال ہے بھئی حدیث تم نے چھوڑی تھی فرقہ واریت سے بچنے کے لیے، اور حدیث کا انکار کر کے خود 9 فرقوں میں تقسیم ہو گئی۔ 9 بھی یہ ہماری جستجو اور تتبع ہے اس سے بھی زیادہ ہیں، بلکہ اگر آپ منکر حدیث کسی ایک کے پاس بیٹھ جائیں، اس سے الگ گفتگو کریں، اسی کے ساتھ ہی دوسرے کے ساتھ الگ کریں، اس کا موقف الگ ہے، اس کا الگ ہے، تو مستقل ایک فرد فرقہ ہے، پوری امت سے کٹا ہوا۔ اور یہ سبق منکرین حدیث کا فتنہ یہ پیدا ہوا ہے غیر مقلدیت کے فتنہ سے، اور غیر مقلدیت کا جو اعتراضات تھے وہی انہوں نے اپنائے۔ غیر مقلد نے کیا کہا؟ ہم مجتہدین کی بات نہیں مانیں گے، اپنے مسجد والے امام کی مانیں گے۔
خیر القرون والوں کی تقلید نہیں کریں گے، شر القرون والوں کی تقلید اندھا دھند کریں گے، ان پڑھوں کی تقلید کریں گے، مجتہدین اور ائمہ کی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ اجتہاد ماننے سے اختلاف ہوتا ہے، وہی ہے نا، وہی فتنہ۔ پہلے فقہ ماننے سے اختلاف ہوتا ہے، انہوں نے کہا حدیث ماننے سے اختلاف ہوتا ہے۔ پھر غیر مقلدین نے کہا پریشان نہیں ہونا، آج 14 اگست بھی ہے، لاؤڈ سپیکر سیٹ ہو جائے، آزادی منائیں گے انشاءاللہ، تو تھوڑی سی تمہید آ جائے۔ تو انہوں نے کہا جناب ائمہ کا اختلاف ہے، لہذا ہم کسی امام کو نہیں مانیں۔ تو غیر مقلدین الحمدللہ 17 فرقے ہو گئے، 4 سے بھاگے، حالانکہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ جو فقہی اختلاف ہے یہ صحابہ میں بھی تھا، جو فروعی مسائل کا اختلاف ہے، تحقیقی اختلاف ہے، تو یہ تو صحابہ کرام میں بھی تھا، اور 20 مسائل کا اختلاف تھا۔ ایک عورت ہے وہ حاملہ بھی ہے اور اس کا خامند بھی فوت ہو گیا، اب اگر حمل ہو تو حاملہ کی عدت ہوتی ہے وضع حمل، جب بچہ پیدا ہوگا چاہے 2 منٹ کے بعد بھی ہو تو اس کی عدت ختم، اور جس عورت کا خامند فوت ہو گیا اس کی 4 مہینے 10 دن عدت ہے۔ اب مسئلہ یہ پیش آیا کہ حاملہ کا اگر خامند فوت ہو گیا اس کی عدت کیا ہوگی؟ تو اس مسئلہ میں صحابہ کا اختلاف رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے تھے کہ جو عدت زیادہ ہوگی نا وہ معتبر ہوگی، جو زیادہ ہو۔ مثلا ایک حاملہ عورت ہے، اس کی جو عدت وہ وضع حمل ہے، بچہ مہینے کے بعد پیدا ہو گیا اور خامند بھی اس کا فوت ہو گیا تھا، تو اب خامند والی عدت تو ہے 4 مہینے 10 دن متوفانہ زوج کی، اور ادھر حمل بھی وہ بچہ پیدا ہو گیا مہینے کے بعد، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ 4 مہینے 10 دن گزارے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں نہیں، اس کی عدت وضع حمل والی ہوگی۔ اختلاف ہے، دونوں فقی صحابی ہیں، شاباش، دونوں فقی، حضرت علی بھی مجتہد، حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی مجتہد۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کا بھی اختلاف ہے کئی مسائل میں، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور ابن عباس کا بھی کئی مسائل میں اختلاف ہے، اور بھی صحابہ کا اختلاف ہے۔ تو فروعی اختلاف کو فرقہ نہیں کہتے، یہ غیر مقلدین کا بھی چبل فن ہے اور منکرین حدیث کا بھی چبل فن ہے، جنہوں نے فروعات کو فرقہ بنا لیا۔ تو جو احادیث میں اختلاف آ رہا ہے وہ بھی فروعات ہے، اور جو فقہ میں اختلاف ہے وہ بھی فروعات ہے۔ تو یاد رکھ لو، فرقہ ہمیشہ عقیدے کے اختلاف پہ بنتا ہے، جب اصول میں اختلاف ہو جائے وہ فرقہ ہے، اور وہ قرآن نے منع کیا۔ اور جو فروعات کے اختلاف ہے یہ تو کئی لحاظ سے رحمت کا پہلو ہے، اس میں علم، جستجو، استنباط، اجتہاد، تحقیق اور ساری سنتوں کی حفاظت، احادیث کی حفاظت، آپ کے سارے طریقوں کی حفاظت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو جاننا اور آپ کے احکام سے واقفیت، تو یہ تو امت فی العلم کا ذریعہ ہے اور رحمت الہی کا ذریعہ ہے۔ ہاں، جہاں اصول میں اختلاف آ گیا، عقیدے میں اختلاف آ گیا،
وہاں فرقہ بنے گا اور وہاں اللہ کی لعنت آئے گی۔ اس لیے صحابہ میں عقیدے کا اختلاف نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی ملا ذاکر مجتہد یہ نہیں ثابت کر سکتا کہ خیر القرون صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں عقیدے کا اختلاف ہوا ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ سوال یا اختلافات جو تھے وہ سب فروعات کے اختلاف تھے۔ تو انہوں نے کیا کہا منکرین حدیث نے؟ حدیث سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ بولو بولو جلدی، اختلاف۔ اس لیے ہم حدیث نہیں مانتے۔ اور یہ اعتراض چوری کیا غیر مقلد سے کہ ہم مجتہدین کو نہیں مانتے، کیونکہ مجتہدین میں کیا ہے؟ اختلاف۔ تیسرا وہ اعتراض بھی منکرین حدیث کا غیر مقلدوں کا مسروقہ ہے۔ انہوں نے کہا بتائیں صحابہ حنفی مالکی شافعی حنبلی تھے؟ صحابہ میں کون حنفی ہے، کون مالکی ہے، کون شافعی ہے؟ تم نے بنائے کوئی حنفی کوئی شافعی کوئی مالکی کوئی حنبلی؟ یہی بات منکرین حدیث نے کی۔ انہوں نے کہا صحابہ کے پاس بخاری مسلم تھی، ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ تھی، سیاہ ستہ صحابہ کے پاس تھی۔ تو یعنی یہ اعتراض بھی انہوں نے غیر مقلدوں سے چوری کیا۔ ہم کہتے ہیں جناب صحابہ حنبلی حنفی شافعی مالکی نہیں تھے، لیکن فقیہ بھی تھے مقلد بھی تھے، ان میں مجتہد بھی تھے اور ان میں مقلد بھی تھے، فقہ تھا، تدوین بعد میں ہوئی۔ اسی طرح صحابہ کے پاس بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نہیں تھی، لیکن حدیث موجود تھی، تدوین بعد میں ہوئی ہے۔ جیسے فقہ کی تدوین بعد میں ہوئی، حدیث کی تدوین بھی بعد میں ہوئی۔ لہذا یہ کہنا جی ان میں حنفی شافعی مالکی حنبلی کوئی نہیں تھا، لہذا ہم بھی تقلید نہیں کریں گے، تو ان کے بڑے بھائیوں نے کہہ دیا ان میں بخاری مسلم نہیں تھی تو ہم بھی بخاری مسلم کو نہیں مانتے۔ دونوں کا نقطہ نظر ایک ہے۔ اگر میں اس طرح چلوں تو یہ 50 مشابہتیں بنتی ہے جو منکرین حدیث نے غیر مقلدوں سے لی۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ مسئلہ یاد کر لیں کہ انکار حدیث یہ پورے دین کا انکار ہے۔ یہ صرف عنوان تو ہے نا انکار حدیث، لیکن پورے دین کا انکار ہے۔ آپ مجھے بتائیں قرآن نازل ہوا نبی کریم علیہ السلام کے قلب اطہر پر، نزلہ علی قلبک، قرآن کہاں نازل ہوا؟ آپ کے دل پر۔ اچھا دل کو کوئی جان سکتا ہے؟ یہ قرآن ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہ اللہ کی بئی اور قرآن ہے؟ پھر میں کہہ رہا ہوں سارے پریشان کہ قرآن نازل ہوا پیغمبر کے قلب اطہر پر، اور دلوں کے حال جاننے والا کون ہے؟ صحابہ کرام نبی کا دل جانتے تھے؟ وہاں منزل قرآن پڑا تھا آپ کے دل والا؟ نہیں۔ ہمارے ہاں قرآن تب کہلوایا کہ پیغمبر کی زبان سے نکل کے آیا۔ جب پیغمبر کی زبان نے بیان کیا تو ہم نے سمجھا یہ قرآن ہے۔ تو جب نبی بیان کرے تو اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ حدیث۔ جب نبی بیان کر کے بولے تو اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ بھائی قرآن تو نبی کے دل پہ اترا تھا، تمہیں کیسے پتا چلا یہ قرآن ہے؟ تو ہمیں نبی نے بتلایا یہ قرآن ہے، تو قرآن پہ ہم ایمان لائے پیغمبر کی زبان پر اعتماد کر کے۔ تو قرآن بھی میرے نبی کے سینے سے آ رہا ہے، زبان سے ہم تک پہنچا، اور حدیث بھی میرے نبی کی
زبان سے ہم تک پہنچی. اب قرآن پر تو ایمان ہو اور حدیث پہ نہ ہو، ممکن ہے؟ اگر نبی کی زبان پہ اعتماد ہے تو پھر یہ قرآن منزل من اللہ ہے، اور اگر نبی کی زبان پہ اعتماد نہیں تو اس کی دلیل لاؤ کہ یہ وہی قرآن ہے جو محمد مصطفیٰ کے سینہ میں نازل ہوا ہے. اس کی کوئی منکر حدیث دلیل لائے، قیامت تک ٹائم ہے، کبھی دلیل لا سکتا نہیں. تو پھر ماننا پڑے گا کہ جس سینہ سے قرآن آیا وہ قرآن بھی حجت ہے، اور جس سینہ اور زبان سے حدیث آئی وہ حدیث بھی حجت اور دین کا ماخذ ہے. اب کیا کہتی ہے جناب؟ حدیث ہم تک پہنچی نہیں ہے. اچھا تو قرآن کیسے پہنچا؟ حدیث نہیں پہنچی تو قرآن کیسے پہنچا؟ 14 صدیوں کا فاصلہ ہے، 14 صدیوں کا. کہتے ہیں صحابہ نے قرآن لکھا تھا نا. میں نے کہا قرآن کی آیت پیش کر. صحابہ نے قرآن لکھا تھا، قرآن پیش کر. اور بے وقوف یہ بھی تو حدیث سے ثابت ہے. صحابہ کا قرآن لکھنا کس چیز سے ثابت ہے؟ حدیث سے ثابت ہے. تو پھر حدیث مانے گا تو صحابہ کی لکھت مانے گا. کہتے قرآن تو صحابہ نے لکھا. میں نے کہا آیت پیش کر. کہتے آیت تو کوئی نہیں، بخاری مسلم میں آیا ہے. اور سارا زور اسی پہ کہ میں حدیث مانتا نہیں. تو صحابہ کا لکھنا بھی حدیث سے ثابت ہے. اسی لیے میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا کہ یہ جو فتنے ہوتے ہیں ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہوتا، بالکل پاگل قسم کے لوگ. پھر جناب اگلا تیر ماریں گے. کہتے ہیں حدیث ہم تک صحیح نہیں پہنچی، اجمی محدثین نے پہنچائی، ایران کے محدثین نے پہنچائی. میں نے کہا تو ایرانیوں کو نہ مان، مدینہ کے محدثین کو مان لے. یہ بھی چٹا جھوٹ. حدیث کی سب سے پہلی منظم کتاب موطا امام مالک ہے، اور امام مالک مدینہ کے امام ہے، اور سب سے بڑے امام مالک کی موطا وہ بعد کی کتب حدیث کا ماخذ ہے. اور یہ اجمی نہیں، یہ عربی ہے اور مدنی امام ہے. تو چل تو کہتے ہم اجمی امام کی نہیں مانتے، عربی کی تو مان. پھر موطا امام مالک سے پہلے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص صحابی رسول نے حدیث پہ کتاب لکھی تھی. ان کے پاس صحیفہ موجود تھا. پیغمبر کریم نے کئی حدیثیں خود لکھوائی ہے، بخاری مسلم میں موجود ہے. تو یہ اجمی سازش کیسے ہو گئی بھائی؟ اچھا ان سے پوچھو حدیث تو اجمیوں نے لکھی اور منکرین حدیث کہاں کی سازش ہے؟ یہ بھی تو اجمی سازش ہے. منکرین حدیث خود اجمی سازش. تو کہتے حدیث اس لیے نہیں مانتا کہ محدثین اجمی ہیں، تجھے خود اجمی ہے، پھر تیری بات کا کیا اعتبار ہے؟ کیونکہ اجمی تو کسی بات کا اعتبار نہیں. اور اب میں بچوں بات کر رہا ہوں، تیرا باپ بھی مانے گا. یہ جو قرآن پڑھتے ہیں پتہ نہیں کس قاری کی قرات ہے. یہ کوفے کا قاری عاصم، یہ کوفے کا قاری عاصم کی قرات پہ، یہ بھی قرآن اسی قرات پہ پڑھتا ہے. میں نے کہا اجمیوں کا قرآن مان لیا، حدیث نہیں مانی. اگر اجمیوں سے بائیکاٹ کرنا ہے نا تو قرات بھی کسی عربی کے لے گیا. یہ تو کوفے کا امام ہے، قاری ہے، اس کی قرات تم پڑھ رہے ہو.
اچھا، کوفے والے امام کی قرات لے لی اور بخاری والے امام کی حدیث نہیں لی، وہ اجمی ہے تو کوفہ کون سا عرب میں؟ تو یہ سب بکواس بازی۔ پھر کیا کہتے ہیں جناب؟ حدیث ظنی ہوتی ہے، ظنی۔ میں نے کہا جو قطعی ہے وہ تو نے مانی ہے؟ کہتے ہیں حدیث ظنی ہے، تو جہاں پر بھی جھوٹ بولتا ہے۔ ایک حدیث متواتر ہے، حدیث متواتر قطعی ثبوت ہے جیسے قرآن۔ یہ کہنا کہ ساری احادیث ظنی ہے، یہ بھی جھوٹ کا پلندہ اور جہالت کا پلندہ ہے۔ جو حدیث سے متواتر ہے وہ قطعی ثبوت ہے، وہ ظنی نہیں۔ اور جو خبر واحد ہے وہ ظنی ہے، لیکن ظن کا معنی تو سمجھ۔ ظن کا ایک معنی ہے اٹکل پچو، انداز تخمینے، اور ظن کا ایک اصطلاحی معنی ہے، یہ لغوی معنی ہے۔ لغت میں ظن کہتے ہیں گپ شپ کو، لغت میں ظن کہتے ہیں اندازہ تخمین اٹکل پچو کو، لیکن یہ معنی کون سا ہے؟ لغت میں۔ اور جنہوں نے لکھا نا اصطلاح محدثین، جنہوں نے خبر واحد کو ظنی کہا، انہوں نے ظن کا اصطلاحی معنی لیا ہے، وہ لغوی معنی نہیں۔ اور اصطلاحی معنی کہ ظن وہ ہوتا ہے جو قطعی، یقینی، قطعی بدی کے مقابل ہو، تو یہ ظن قطعی کے مقابل ہوتا ہے، نہ کہ اٹکل پچو کے معنی۔ اور یہ ظن بھی واجب ہے، لیکن ظن یہ کس کے مقابل ہے؟ قطعی کے مقابل، اور قطعی بدی کے مقابل۔ یہ یقین ہے لیکن استدلالی ہے، یقین بدی نہیں، یہ علمی اصطلاح ہے۔ اور عوام الناس کو بھی میں سمجھا سکتا ہوں، میری طرف ذرا توجہ کرو۔ نکاح کے کتنے گواہ ہوتے ہیں؟ شرعن کتنے گواہ ہیں؟ کوئی پتہ نہیں؟ 2۔ اب یہ خبر واحد ہے، 2 آدمیوں کے گواہ ہونا یہ خبر واحد ہے۔ اب خبر واحد ظنی ہے، منکرین حدیث جس معنی میں ظن لیتے ہیں، تو کیا منکرین حدیث کا نکاح ظنی ہے؟ ان کی اولاد بھی ظنی، پتہ نہیں اس کی ہے یا پڑوسی کی ہے، یہاں یہ بھی تو ظن ہے، یہ متواتر نہیں۔ پھر شریعت نے ہر معاملہ، بڑے سے بڑا معاملہ ہو، 4 گواہ رکھے۔ زنا کے گواہ کتنے ہیں؟ 4۔ یہ 4 بھی خبر واحد ہے محدثین کی اصطلاح میں۔ تو یہاں پھر زنا کی حد کیسے ثابت ہوگی 4 گواہوں پر؟ اور عام عدالت میں 2 گواہ، یہ 2 بھی ظنی ہیں، لیکن یہ ظن اور خبر واحد جو ہے یہ اٹکل پچو کے معنی میں نہیں۔ ان سرفروں کو پتہ ہی نہیں، محدثین کی اصطلاح کو لغت پہ فٹ کر رہے، تو وہ محدثین کی اصطلاح ہے، اور وہ ظن قطعی یقینی کے مقابل ہے، وہ ظن اٹکل پچو کے مقابل نہیں۔ اور وہ ظن واجب بھی ہوتا ہے۔ ظن المومنین خیرا، کیا معنی ہے؟ مومنوں کے ساتھ اچھا ظن رکھو، اللہ کے ساتھ اچھا ظن رکھو، مومنوں کے ساتھ اچھا ظن رکھو۔ تو یہ وہ ظن نہیں جو منکر حدیث لغت سے نکالا ہوا ہے۔ اور منکر حدیث کی مثال ایسے، ایک بندہ انگلینڈ چلا گیا، اب اس نے یہ زبان کا گوشت لینا تھا، اس نے لغت نکالی، اور لغت میں زبان کے 2 معنی ہیں۔ تمہاری زبان میں ایک تو یہ ٹکڑا ہے گوشت کا، ایک پشتو یہ بھی زبان ہے، اردو یہ بھی زبان ہے، جو آدمی بولتا ہے عربی بھی زبان ہے،
اور ایک یہ بھی زبان ہے. دوسرے جب لغت نکالی تو اسے لفظ نکالا ٹنگ. تو ٹنگ تو یہ جو جیسے عربی انگلش اردو بولتے ہیں ہم، یہ زبان ہے. تو اس نے کہا وہ گوشت والا ٹکڑا دے. یعنی اس ٹنگ اور اس ٹنگ میں کوئی فرق نہیں. اس زبان اور اس ٹنگ بولی میں کوئی فرق نہیں. تو یہ بالکل اسی طرح ہے. ایک غیر مکلف بیچارہ نماز پڑھنے لگا، اس نے کہیں حدیث پڑھ لی کہ لا صلاۃ الا بحضور القلب، اگر قلب ساتھ نہ ہو نماز نہیں ہوتی. اس نے کتا ساتھ باندھ لی. اس نے کہا میں چیلنج کرتا ہوں کتا نہ ہو تو نماز ہوتی ہی نہیں. وہ کسی نے کہا کیا کہ حدیث میں آیا ہے. رغب بے وقوف پاگل، کدھر حدیث؟ اس نے کہا یہ لا صلاۃ الا بحضور القلب. اس نے کہا وہ بھائی کاف دو ہوتی ہے، ایک کاف کینچی والا، اس کا معنی ہوتا ہے دل، نکتوں والا کاف، اور ایک کاف کراچی والا، اس کا معنی ہوتا ہے کتا. کاف کراچی کا معنی کتا، یہ نکتوں والا کاف ہے، یہ وہ کراچی والا کاف نہیں. تو کئی ایسے پڑھے لکھے بندے ہوتے تو 200 آیات قرآن کی قطعی الدلالت کے طور پہ فیصلہ کر رہی ہے کہ پیغمبر کی بات شرعی حجت ہے اور یہ شریعت کا ماخذ ہے. اب جو 200 آیات کا منکر ہو مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا؟ اونچا اونچا بولو. آج 14 اگست ہے، ذرا اونچا بولو. ہاں، ایک آیت کا انکار بھی کفر ہے اور 200 آیات کا انکار کر کے کہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں تو اس سے بڑا فراڈ کوئی نہیں. ان میں ایک آیت، چونکہ آج تھوڑا سا ہم نے گلی بدلنی ہے، 14 اگست کی طرف بھی آنا ہے، تو میں نے کہا مضمون جاری رہے جو جاری کیا ہے اس کو آگے چلیں گے انشاءاللہ. یہاں فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک. فلا وربک، فلا وربک، توجہ کرنا، فلا وربک، تیرے رب کی قسم میرے پیغمبر، اللہ قسم اٹھا رہے ہیں. فلا وربک، ایمان کی 3 شرطیں ذکر کی. ایمان کی ساتھ میں 3 شرطیں. پہلی شرط فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، تیرے رب کی قسم یہ ذرا بھی مومن نہیں حتیٰ کہ تجھ سے فیصلہ کروائے. جب تک تجھے جج نہ مانے، فیصل نہ مانے، تیری بات کو حجت نہ مانے، تیری بات پہ ایمان نہ رکھے، فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم یہ چٹے بے ایمان اور نرے بے ایمان ہیں، ایمان کی رتی بھی موجود نہیں. اب بتاؤ نبی کی بات پہ ایمان رکھنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ پیغمبر کی بات پہ ایمان رکھنا ضروری ہے یا نہیں؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، تیرے رب کی قسم. اب اللہ لگاوے فتویٰ کہ مولوی کہے فتویٰ نہیں لگتا، یا رب نے فتویٰ لگایا اور سمجھو جس سے لوگوں کو دھوکہ لگا. یاد رکھو اصل حکم صرف اللہ کا ہے. ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، حاکم حقیقی صرف اللہ اور حکم صرف اللہ کا. پیغمبر
اللہ کے حکم کے بیان کرنے والے ہیں، اللہ کے حکم کی تشریح کرنے والے ہیں، اللہ کے حکم کی تبجیل کرنے والے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تو پیغمبر کا منصب مبین حکم الہی، شارع حکم الہی، اللہ کے حکم کی شرح اور تفسیر کرنے والے، اس لیے نبی کی اطاعت بھی فرض، اور پھر جو اللہ اور رسول کے حکم کی توضیح کرنے والے ہیں وہ ہیں مجتہدین، ان کی اطاعت بھی واجب۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ یہی صورت ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی بات تو حجت نہیں تو اطاعت کس کی کریں؟ جب رسول کی بات حجت ہی نہیں تو اطیعوا الرسول کا کیا معنی؟ کہتے ہیں رسول کی بات بطور حاکم ماننی، بادشاہ کے طور پہ ماننی۔ میں نے کہا پورا قرآن پڑھ، اللہ نے جہاں رسول کی اطاعت کا حکم دیا نا وہاں لفظ رسول ذکر کیا، لفظ رسول، وہاں لفظ رسول آیا اطیعوا الرسول، تو رسول کی اطاعت مرکز و ملت کے اعتبار سے نہیں، بادشاہ اور حکمران کے طور پہ نہیں، رسول کی اطاعت رسالت کی وجہ سے، رسول ہونے کی وجہ سے رسول کی اطاعت ہے۔ اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یہاں بھی ہمارے غیر مقلد دوست کیا کہتے ہیں؟ ہم تو 2 اطاعتیں مانتے، تیسری نہیں مانتے، اور دیواریں کالی کی ہوئی اہل حدیث کے 2 اصول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اور میں اہل حدیث دوستوں کو بھی کہتا ہوں تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھو، یہ جو جتنے منکرین حدیث پیدا ہوئے یہ تمہاری اس جہالت کی پیداوار ہے اور تمہارے جہل بالحدیث کی پیداوار ہے۔ آج میں صبح غیر مقلد مولوی سکالر کو سن رہا تھا، کہتا ہے حدیث بیان کی بخاری کی، کہتا ہے جناب یہودی مسلمان لڑ پڑے، یہودی نے کہا حضرت موسیٰ کی شان زیادہ، اور مسلمان نے تھپڑ مارا، اس نے کہا رسول اللہ کی شان زیادہ۔ تو جب نبی پاک کے سامنے آئے تو آپ نے فرمایا کہ لا تفضلونی علی موسیٰ لا تخیرونی علی موسیٰ، مجھے موسیٰ پہ ترجیح مت دو اور مجھے مت بڑھاؤ موسیٰ پر۔ آگے حدیث بیان کرتا ہے اور پھر کیا کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت پتہ نہیں تھا کہ میری شان زیادہ ہے۔ واہ بے وقوف زمانے کا، پتہ نہیں تھا آپ کو پتہ نہیں تھا، کہتے اللہ نے بعد میں بتایا۔ اب ایسے ڈنگر اگر حدیث بیان کریں گے تو لوگوں نے حدیث کا انکار ہی کرنا ہے۔ وہاں مطلب ہی کچھ اور ہے، وہاں مطلب یہ تھا کہ اپنی طرف سے بغیر دلیل کے، اپنی طرف سے اٹکل پچو لگا کے کسی نبی کی تفضیل نہیں کرنی، اٹکل پچو اندازے لگا لگا کے جو چیز حجت اور دلیل سے ثابت ہے وہ تو ثابت شدہ ہے۔ خیر حدیث میں کبھی بات آ جائے گی، میں عرض کر رہا تھا یا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے آگے بھی کچھ ہے یا نہیں؟ آگے کیا ہے؟ بس اب فرق یہ ہے، یہ کہتے ہیں اولی الامر سے مراد شہباز شریف ہے، اولی الامر سے مراد زرداری ہے، غیر مقلدانہ تفسیر ہے۔ یہ امراء حکام ہے، جبکہ نبی کا صحابی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قرآن کی روشنی میں کہتے ہیں کہ جہاں پر اولی الامر سے مراد فقہاء اولو الفقہ والعلم لوگ مراد ہے، اور اگر ادھر بھی نہیں جانا تو سورہ نساء کے اندر رہے۔ یہی آیت جب دوبارہ اللہ نے ذکر کی تو فرمایا الذین یستنبطونہ منہ
یہ کون ہے اولو الامر؟ مستنبتین، استنباط کرنے والے. اور استنباط کا معنی زمین کھود کر نیچے سے پانی نکالنا. یہ نیچے پانی پہلے موجود ہوتا ہے یا بور کرنے والا نکالتا ہے بناتا ہے؟ پانی پہلے موجود ہے. مستنبت کا معنی نکالنے والا، نکالنے والا. تو یہ کون ہے؟ مجتہدین. مسئلہ کتاب و سنت میں موجود ہوتا ہے لیکن عامی کی نظر وہاں نہیں پہنچتی، تو مجتہد اجتہاد سے وہ مسئلہ نکال کے بیان کرتا ہے. مجتہدین مسئلہ بنانے والے نہیں، مسئلہ بتانے والے. استنباط یہی ہے الذین یستنبطونہ. لیکن ساتھ ہی کیا، قرآن بھی کیسی عجیب کتاب، یا اطیعو کا لفظ نہیں ذکر کیا. اولو الامر کے ساتھ اطیعو نہیں. اطیعو اللہ کے ساتھ ہے، رسول کے ساتھ ہے. اللہ نے فیصلہ کر دیا اللہ کی اطاعت بھی علی الاطلاق، رسول اللہ کی اطاعت بھی علی الاطلاق. لیکن اولو الامر کی اطاعت ابو حنیفہ شافعی مالک ہوں یا اسلامی حکمران ہوں، کوئی بھی ہو، ان کی اطاعت علی الاطلاق نہیں. ان کی اطلاق اللہ رسول کی اطاعت کے ساتھ مشروط ہے اور تابع ہے. معروف میں اطاعت ہوگی، منکر اور معصیت میں اطاعت نہیں ہوگی. اولو الامر. اس سے وہ جو کہتے ہیں نا جہاں 12 امام مراد ہے، ان کا کنڈا بھی نکل گیا، کیونکہ ان کو تو یہ معصوم مانتی اور مفترض الطاعت علی الاطلاق مانتی. خیر، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، فتوے والی آیت. تو میں نے کہا اصل حکم کس کا ہے؟ بولو، ان الحکم الا للہ. رسول کی بات ماننی ہے کہ رسول اللہ کے حکم کی تشریح کرنے والے، تبیین کرنے والے ہیں. اور اولو الامر کی بات ماننی ہے کہ وہ اللہ رسول کے حکم کا نفاذ کرنے والے اور اللہ رسول کے حکم کے سے استنباط کرنے والے. وہ مستنبت ہیں، اس لیے ان کی بات بھی ماننا ضروری ہے. 3 اطاعتیں ہیں یا 2 ہیں؟ 3. ایک تابع، 2 بالرسالت، مستقل اطاعتیں. 2 تو معنی کیا بنے گا؟ اللہ کی اطاعت بھی کر، رسول کی اطاعت بھی کر. تو جن کی اللہ رسول اطاعت کرائیں ان کی بھی کر، جن کی اللہ رسول اطاعت کرائیں ان کی بھی. پوری بات یہ ہے من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ. یہ تیسری اطاعت بھی آ رہی ہے، والذین اتبعوہم بإحسان. یہ وہ تیسری اطاعت ہے. اس لیے دیواریں کالی کرنا چھوڑ دے، نہیں تو منہ بھی کالا ہوگا، دل بھی کالا ہوگا. اطاعتیں تینوں ماں، درجے ہر ایک کے الگ الگ. تو یہ آیت فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. آگے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا. پہلی شرط ہے فیصلہ نبی سے کروانا ہوگا، اور نبی کے فیصلے کے بعد دل میں تنگی نہ آئے، خوشی خوشی قبول کرنا ہوگا. اگر نبی کے فیصلے کے بعد دل میں تنگی آئی تب بھی لا یؤمنون، دل سے تسلیم نہیں کیا تب بھی منافق ہے، مومن نہیں. اور تیسری شرط ہے وَيُسَلِّمُوا
تسلیما، اس پہ اس کو نافذ کر کے بھی دکھانا ہے، اس کو نافذ کر کے بھی دکھانا ہے۔ ایمان کی 3 شرطیں، ایک فیصلہ شریعت محمد مصطفیٰ کا، آج ہے نا 14 اگست پہ، فیصلہ نبی کی شریعت کا، کسی انگریز کا نہیں، کسی طاغوت کا نہیں، فیصلہ محمد مصطفیٰ کی شریعت کا۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، دل کی خوشی کے ساتھ اس کو ماننا۔ یہ پچھلوں تک آواز صاف آ رہی ہے؟ میرا خیال ہے نہیں آ رہی۔ ماننا اور پھر اس کو نافذ کرنا۔ آؤ میں 5 منٹوں میں چند باتیں عرض کرتا ہوں، مضمون ہمارا یہ جاری رہے گا، فتنہ انکار حدیث کا اگلے جمعے پر بقایا ادا کروں گا۔ اب اتنا کافی ہے، توجہ میری طرف۔ اس میں آج 14 اگست تو اس کو لوگوں نے جشن آزادی کا نام دیا۔ یہاں پر ایک بات سمجھنی ہے کہ پاکستان کا وجود ہمارے لیے اللہ کی ایک نعمت ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر کرنا بھی ضروری ہے، اس نعمت کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اور یہ پاکستان کوئی راتوں رات نہیں بنا کہ بابا قائد اعظم آیا اور پاکستان تھالی اور پلیٹ میں لے کے انگریز سے ہمیں دے دیا، نہیں، یہ غلط تاریخ بیان کی جاتی ہے۔ یہ پاکستان انگریز کے تسلط کے بعد جو تقریباً 200 سال برے صغیر پر انگریز مسلط رہا، اور 2 بڑے غدار جن کا نام جہنم تک یاد رہے گا، ان کے جہنم جانے تک مشہور رہیں گے۔ ایک کا نام میر جعفر اور دوسرے کا نام میر صادق، یہ نام آپ نے سنے۔ یہ میر جعفر نے سراج الدولہ کے ساتھ غداری کی، اور میر صادق نے سلطان ٹیپو کے ساتھ غداری کی، اور یہ 2 وہ آدمی تھے جو انگریز کے سامنے سینہ سپر ہو کے لڑ رہے تھے، سراج الدولہ اور سلطان ٹیپو۔ تو سراج الدولہ کے ساتھ غداری کرنے والا وہ میر جعفر تھا، اس کی فوج کا سپہ سالار اور وزیر اعظم، اور اس کے ساتھ سلطان ٹیپو کے ساتھ غداری کرنے والا وہ میر صادق انگریزوں کے ساتھ ملا ہوا۔ تو بہرحال 200 سال تک کے قریب انگریزوں کا تسلط رہا برے صغیر پر۔ اس دوران آزادی کی کئی تحریکیں اٹھی، بڑی بڑی تحریکیں اٹھی، اور ان سب تحریکوں کے قائد علماء ربانیین تھے، علماء تھے۔ وہاں کوئی یہ چھلے مچھا کوئی بھی نہیں تھا، سارے علماء حضرات تھے اور مذہبی رہنما جنہوں نے انگریز کا مقابلہ کیا، حتیٰ کہ اسی تحریک آزادی شاہ عبد العزیز محدث دہلوی سے شروع ہوئی۔ اور اگر پیچھے جاؤ تو اس تحریک آزادی کے اولین مجاہدین میں مجدد الفسانی کا نام ہے، اور امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہے، اور شاہ عبد العزیز دہلوی خاتم المحدثین جنہیں کہا جاتا ہے، وہ سب سے پہلے آزادی کے ہیرو، اور انہوں نے فتویٰ دیا انگریز کے خلاف۔ سب سے پہلے فتویٰ شاہ عبد العزیز نے دیا، اور پھر اپنے بھتیجا کو
اور بھتیجے کا نام لیتے ہی قبر پرست کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آج اتنے جھنڈے اٹھا کے پھر رہے ہیں نا، اگر ان کو نام سنا دیا جائے کہ کون تھا آزادی کا ہیرو، اس کا نام ہے سید محمد اسماعیل شہید۔ کیا نام ہے؟ سید محمد اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ۔ سید محمد اسماعیل شاہ عبد العزیز کا بھتیجا ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا پوتا ہے، جنہوں نے تقویۃ الایمان لکھ کر شرک کے تابوت پہ وہ ضرب لگائی۔ آج تک بت پرست اور قبر پرست اس ضرب سے تڑپ رہا ہے اور چیخ رہا ہے۔ آج بھی دیکھو تقویۃ الایمان، اس تقویۃ الایمان کے مقابل 70 کتابیں لکھی گئی، وہ 70 کی 70 گم ہو گئی۔ تقویۃ الایمان اب بھی موجود ہے، اور اسی پر احمد رضا خان نے شاہ شہید کے خلاف انگریزوں کی ماں پر فتویٰ جاری کیا، رسالہ لکھا الکوکب الشہابیہ، جس میں کہا کہ 70 وجہ سے اسماعیل دہلوی کافر ہے، 70 وجہ سے۔ اس کا جواب اللہ کے فضل سے میں نے خود دیا تبصرہ میں، اور میں نے ثابت کیا کہ 175 وجہ سے احمد رضا کافر ہے، اور اپنا میرا فتویٰ کوئی نہیں ہے، وہ فتوے بھی احمد رضا کے اپنے ہیں اور بریلویوں کے اپنے ہیں۔ میں نے صرف تبصرہ لگایا کہ یہ فتویٰ کہاں لگ رہا ہے، یہ فتویٰ کہاں لگ رہا ہے، اور وہ تبصرہ کتاب موجود ہے، جو پڑھنا چاہے پڑھ لیں۔ تو شاہ اسماعیل شہید، سید احمد شہید، یہ تحریک مجاہدین، یہ تحریک آزادی، اسی طرح شاہ شہید کے بعد پھر دور آتا ہے دارالعلوم دیوبند کا، جس میں شیخ الہند ہے رحمت اللہ تعالی علیہ۔ شیخ الہند کا شاگرد امام انقلاب مولا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ وہ گروہ تھا۔ دارالعلوم دیوبند ایک مجاہدین کی چھونی تھی۔ آج کل تو لوگوں نے مذہب کا نام رکھ دیا ہے، دیوبند کسی مذہب کا نام نہیں، دیوبند کسی عقیدے کا نام نہیں، دیوبند اہل سنت مجاہدین کی ترجمانی کا نام ہے، اور اس ماسکر کا نام ہے جہاں آزادی اور حریت کے مجاہدین نے ٹھکانہ لگایا اور اپنا مرکز بنایا۔ تو دارالعلوم دیوبند یہ تحریک آزادی کا سب سے بڑا ہیرو ہے، اور دارالعلوم دیوبند سے پھر کئی تحریکیں، ریشمی رومال تحریک اٹھی، اور شیخ الہند کی تحریک، عبید اللہ سندھی کی تحریک، تو یہ تحریکیں یہ چلتی رہی 1857 سے لے کر، اس سے پہلے بھی بڑی تحریکیں آزادی کی۔ اور پاکستان کب وجود میں آیا؟ 1947، اور وہ کیا تھا 1857۔ ایک صدی تک علماء نے قربانیاں دی، کبھی تحریک خلافت ہے، کبھی کوئی تحریک، کبھی کوئی تحریک، اور ہمیشہ مذہبی رہنما علماء کی یہ قربانیاں تھی۔ یہ الگ بات، اب وہ تحریک جب اپنے عروج پہ پہنچی، انگریز مجبور ہو گیا، انگریز سمجھ گیا کہ اب اس کو دبانا ناممکن ہے، اس نے کہا چلو تمہیں کچھ تقسیم کر دیتی۔ پھر اس نے جو تقسیم کر کے دی وہ بھی دیکھی آپ نے، ایک حصہ بنگلہ دیش جہاں انگریز ابتداءً آیا تھا، اور ایک مغربی پاکستان، ایک مشرقی پاکستان، اور ایک کشمیر۔ کشمیر بنے گا پاکستان، جو اب تک وہاں کھڑا ہے کشمیر۔ یعنی خود انگریز نے شیطنت کی تقسیم میں بھی، لیکن یہ ایک سازش کے تحت جو مجاہدین کی تحریک تھی، اور انگریز اس نتیجے پہ پہنچ چکا تھا کہ اب اس ریلے کو روکنا اور مجاہدین کی 100 سالہ تاریخ
اس تحریک کو دبانا یہ ناممکن ہے، تو اس نے مجبور ہو کے برے صغیر چھوڑا اور مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ بھی کیا، اور دھوکہ کر کے تقسیم کر کے مسلمانوں کو ایک سیڈ دے دی۔ لیکن یاد رکھو پھر بھی اس لحاظ سے کہ انگریز لانتی نے جو انگریز جانتے ہو نا، نہیں جانتے؟ امریکہ، برطانیہ، ٹرمپ وغیرہ، حضرت مولانا ٹرمپ صاحب جن کے فرمودات اب جاری ہوتے ہیں، جنگ شروع کر دو، کس نے فرمایا؟ ٹرمپ نے فرمایا۔ جنگ روک دو، کس نے کہا؟ ٹرمپ نے فرمایا۔ بم ڈال دو، ٹرمپ نے فرمایا۔ اٹھا لو، ٹرمپ نے فرمایا۔ کان پکڑ لو، ٹرمپ نے فرمایا۔ سو جاؤ، ٹرمپ نے فرمایا۔ یہ وہ فرمودات جاری ہوتی ہے۔ تو عرض کر رہا تھا پاکستان کی بنیاد میں یہ ایک دو رات کی بات نہیں، یہ 200 سالہ اہل اسلام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، اور لاکھوں مسلمان شہید ہوئے، 18,000 علماء، اس سے بھی زیادہ انگریز کی پھانسیوں پہ لٹکے، اور بڑے بڑے علماء، جید علماء، انہوں نے قربانیاں دی، اور آخری نتیجہ اس ملک کی صورت میں ملا۔ تو یہ ملک اس لحاظ سے بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، مجاہدین کی ان کوششوں کا یہ نتیجہ ہے، علماء کی ان دعاؤں کا یہ نتیجہ ہے۔ اور پھر تقسیم کے بعد بھی دیکھ لے، ایک انگریز مورخ نے لکھا کہ 10 لاکھ آدمی صرف ہجرت کے دوران مارے گئے، 10 لاکھ۔ اور جب تقسیم کا اعلان ہوا تو ہندو، سکھ، انہوں نے کہا رنگے اور مودے کا بدلہ لینا ہے۔ یہ ان کا نعرہ تھا، رنگا مودا۔ یہ رنگے سے مراد لیتے تھے اورنگزیب جہانگیر، اور مودا سے مراد محمود غزنوی، اس کو مودا کہتے تھے۔ یہ رنگے مودے کا بدلہ لینا ہے۔ تو 10 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو ذبح کیا گیا، عورتوں کو اغوا کیا گیا، بچوں کو ذبح کیا گیا، اور یہ آگ اور خون کا دریا عبور کر کے یہ ملک ہمیں ملا ہے۔ توجہ ہے، ایسے آسان نہیں۔ اور کس نقطے پہ، وقت بڑا کم ہے، انشاءاللہ اتوار والے دن جامعہ نعمانیہ میں مغرب کے بعد جلسہ ہوگا، وہاں پر میں تفصیل بیان کر دوں گا، وہ بھی اسی عنوان پہ، تو آپ حضرات بھی وہاں تشریف لائیں مغرب کے بعد اتوار والے دن۔ ابھی میں بالکل 2 لفظوں پہ ختم کرتا ہوں۔ تو کس بنیاد پہ پاکستان حاصل ہوا، کوئی پتہ ہے کیا؟ نہیں، وہ تو تھا نا، وہ تو نعرہ تھا۔ یہ جو رہنما جنہوں نے پاکستان کا فیصلہ کیا، اس کی بنیاد کیا تھی؟ اس کی بنیاد تھی مذہب اور دین اسلام کی بنیاد۔ دین کے نام پہ مذہب، کہ ہمارا مذہب جدا، ہماری تہذیب جدا، ہمارا دین اسلام، دین اسلام کے نام پر ایک مذہبی ریاست کا قیام پاکستان اسی بنیاد پہ حاصل ہوا، اور پھر نعرہ بنا، عنوان بنا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اب مجھے بتاؤ، غصہ نہیں کرنا، یہ لا الہ الا اللہ یہ نافذ ہوگی ہے؟ 78 سال گزر گئے، 78 سال۔ حالانکہ قرارداد مقاصد دیکھے، قرارداد مقاصد پڑھے، اس میں 3 باتیں بڑی زبردست لکھی ہیں۔ پہلی بات لکھی ہے کہ حاکمیت صرف اللہ کی ہوگی۔ کیا لکھی ہے؟ حاکمیت، حاکم اعلیٰ کون ہے؟ صرف اللہ۔ اور ہم اللہ کے
हुक्म को नाफिज करेंगे। तो पहला हाकिम अल्लाह, वही जो हम हर तकरीर में कहते हैं हाकिम, ये तुम्हारे करारदाद मकासद में लिखा है, जो पाकिस्तान की करारदाद मकासद है, जो बुनियाद है, हाकिम अल्लाह और अवामी नुमाइंदे अल्लाह के हुक्म का निफाज करेंगे बतौर नुमाइंदगी के। अब अल्लाह की हाकिमियत अदालत में है, वही अंग्रेज का कानून चल रहा है। अच्छा, अवामी नुमाइंदे हैं कहीं? अवाम के मुंतखब नुमाइंदे किधर हैं भाई? और नुमाइंदे जरा देखो भी सही, जिसको 5 साल मिलता है उस पर 7 डबल चोरियों के केस होती है। ये चोर अवामी नुमाइंदे। अच्छा, सियासियों को मैंने देखा, मुझे एक भी सियासियों में कोई बंदे का बच्चा नजर नहीं आया, जितनी पार्टियां भी हैं, नाराज ना होना, नारे कुछ भी नहीं। और तीसरी बात भी वहां लिखी है कि पाकिस्तान में कोई कानून किताब व सुन्नत के खिलाफ नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। ये कागजों में लिखा हुआ है, और जबकि ये इसका अमलन कोई निफाज नहीं। तो मेरा सवाल ये है कि जब पाकिस्तान इस बुनियाद पे हासिल किया गया, 78 साल हो गए, वो बुनियाद नाफिज हो गई? बोलो और बोलो। तो जश्न मुझे समझा दो किसका मना रहे? जश्न तो तब था ना, वो भी जो इस्लाम इजाजत देगा। हिंदुओं वाले जश्न के हम वैसे भी कायल नहीं, कि पहले वो मकसद पूरा हो। यह है कि पाकिस्तान में खूबियां भी है, इस वक्त भी खूबी है। 78 साल तक वो तबका अंग्रेज का नौकर काबिज रहा, लेकिन सबसे ज्यादा अल्लाह के फजल से मदारिस पाकिस्तान में, मसाजिद भी पाकिस्तान में, सबसे ज्यादा दीनी उलूम में महारत भी पाकिस्तान में। और ये जो मैं तकरीर कर रहा हूं, आजादी बयान, ये भी पाकिस्तान में, ये अरब में भी नहीं, वहां पर भी लिखी हुई तकरीरें मिलती है, कहीं भी नहीं। तो ये अच्छाइयां भी है, खूबियां भी है, और ये भी हमारी खूबी और हमारा फख्र है कि हमारे फौज का जर्नल भी हाफिज कुरान है। किसी मुल्क की फौज का जर्नल पैर नादरे कुरान भी पढ़ा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन पाकिस्तान की फौज का जर्नल क्या है? हाफिज कुरान है, कुरान का हाफिज है। यह भी पाकिस्तान की खुसूसियत है। लेकिन हमारा सवाल अपने मकाम पे कायम है कि जिस बुनियाद पे पाकिस्तान बना था, अल्लाह की हाकमियत और किताब व सुन्नत का निफाज और शरीयत का निफाज, आज 78 सालों तक वो मकसद पूरा नहीं हुआ। तो फिर याद रखो, नेमत का शुक्र होता है उसका हक अदा करना। नेमत का ये शुक्र नहीं कि बच्चों को बाजे पकड़ा दो। 14 अगस्त मनाई जा रही है, तूतियां, इधर तूतियां हैं, उधर जनाब झंडियां हैं, मोटरसाइकिलों के सलेंसर खोले हुए। ये नौजवान नेमत का शुक्र अदा कर रहा है, मोटरसाइकिल का सलेंसर खोल के। रात को लड़कियां भी इकट्ठी है, लड़के भी इकट्ठे हैं। कायद की कब्र पे जाके देखो क्या तमाशा हो रहा है, बाजारों में क्या तमाशा हो रहा है। ये कौन सा सामरी वाला जश्न है? ये जश्न है। पैगंबर करीम ने फरमाया, 2 आवाजें लानती आवाजें, मलऊनान, उनमें से एक सौतो मजामीर, ये गाने बजाने की आवाज, ढोल ढमक्कों वाली आवाज, ये लानती आवाज है। तो मेरा भाई, क्या हम अपने बच्चों को तूतियां नहीं लेके दे रहे? और मैं कल उधर गया बाजार, तो इतने लंबे लंबे तूते थे और वो खरीदे जा रहे थे, इतने लंबे लंबे तूते। ये क्या है? रात को जश्न मनाना है। और भाई इसको पूछो तो मिरासी है कौन है? ये तूते और ढोल पकड़ाए हुए,
یہ جشن مرد زنانیاں کٹھی بے پرد وہ سیر و سپاٹ کر رہی ہے، یہ جشن ہے پاکستان کا، اور یہ صلہ ہے لاکھوں لوگوں کی قربانیوں کا اور 200 سالہ مجاہدین کی تحریک کا۔ تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں ذمہ دار طبقہ سے بھی اور آپ سے بھی کہ ہمارے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے سنجیدہ کوشش کرنا کتاب و سنت کے نفاذ کی، پاکستان سے وفاداری یہ ہے، اور شہیدوں کے خون کے ساتھ وفاداری یہ ہے، اور اکابرین کے اس محنتوں کے ساتھ قربانیوں کے ساتھ وفاداری یہ ہے کہ یہ ملک جس بنیاد پہ حاصل کیا گیا اس قانون کتاب و سنت کو اس ملک کا آئین بنانا، اس میں کامل طور پہ نافذ کرنا۔ آج کوشش کی جا رہی ہے پاکستان کو سیکولر بنانے کی، اور پوری مشینریاں چل رہی ہیں۔ 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے پاکستان کی بنیاد کو قائم کرنا، اور پاکستان کی بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، توحید خالص، پورے ملک سے مزارات کا خاتمہ۔ اب تو ماشاءاللہ ہمارے حافظ صاحب نے بہت اچھا کام کیا، جو اچھے کام ہوں ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اور ابھی تو سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ بھی کر لیا، تو اس معاہدے میں یہ بھی لے آؤ جیسے سعودیہ میں مزارات اڑا دیے گئے، کچھ ریس تو ہونی چاہیے یا نہیں؟ بولو، کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ کی اقامت تب ہوگی جب شرک کے اڈے ختم ہوں گے، تعزیہ تبوت ختم ہوں گے، غیر اللہ کی پکار کے تھان نصب اور یہ جنڈیاں کڈیاں بیریاں گھوڑا کھوتا اس کی عبادت کے نعرے ختم ہوں گے، تب قائم ہوگا لا الہ الا اللہ۔ اور جب طاغوت کا نظام ختم ہوگا، انگریز کا کالا قانون ختم ہوگا، اور محمد مصطفیٰ کا نورانی قانون جاری ہوگا، پھر قائم ہوگا لا الہ الا اللہ، اور پھر پاکستان کے قیام کا مقصد پورا ہوگا۔ جب تک اس ملک میں غیر اللہ کی پکار ہے اور حکومتی سرپرستی میں جب تک غیر اللہ کی تھان اور عبادت کے وہ طریقے موجود ہیں، جب تک گھوڑا پوجا جا رہا ہے، قبریں پوجی جا رہی ہیں، بتوں کو پوجا جا رہا ہے، غیر اللہ کے قانون کو اس کا احترام کیا جا رہا ہے، اور کتاب و سنت کا نفاذ نہیں، اس وقت تک ہزاروں توتیاں مار لو، کھوتے گاڑیاں سجا لو اور صدر وزیر اعظم سجا لو، اس وقت تک پاکستان کے ساتھ غداری ہوگی اور پاکستان کے مقصد کی تکمیل نہیں ہوگی۔ میں ابھی زندہ ہی ہوں۔ توجہ ہے، اس کو سنجیدگی سے سوچو، اچھی طرح سوچو۔ میری عادت نہیں ادھر آنے کی، لیکن میں نے مولوی سن کے مجھے غصہ آیا، بھئی ہے بڑے بڑے یہودی لگے ہوئے جن کو کسی چیز کا پتہ نہیں۔ دوسرا، پاکستان کے ساتھ وفاداری وہ کیا ہے؟ کہتے خود مختاری کا تحفظ۔ میں نے کہا خود مختاری کا تحفظ نہیں، خود مختاری کا حصول۔ تحفظ تو تب ہوگا نا کہ ہم خود مختار ہوں۔ کس چیز میں ہم خود مختار ہیں؟ ہماری سیاست کے فیصلے امریکہ کرتا ہے، ہماری سیاست کا فیصلہ امریکہ میں، ہماری جنگوں کا فیصلہ حضرت مولانا ٹرمپ صاحب کرتی ہے، ہماری معیشت کے فیصلے IMF کرتی ہے۔ تو خود مختار کس چیز کی ہو؟ خود مختاری کا تحفظ کا کیا معنی؟ تو دوسری چیز ضروری ہے خود مختاری کو حاصل کرنا، حاصل کرنا، اس کا حصول۔ تحفظ بعد میں ہوگا، پہلے حصول ہوگا۔ اور تیسری چیز ہے کہ پاکستان کو ہر لحاظ سے امانت دیانت اور صدق کا مرکز بنانا،
جب یہ کام آئے گا تو سب سے پہلی بنیاد حرام خوری بھی چھوڑنی ہوگی، حرام کاری بھی چھوڑنی ہوگی۔ جب یہ دو کام چھوٹ جائیں گے نا، حرام خوری، چپڑاسی سے لے کے چیف جسٹس تک رشوت خور، اور چپڑاسی سے لے کے وزیر اعلی اعظم تک حرام کار اور حرام خور، جب تک یہ حرام کاری نہیں چھوٹے گی اور حرام خوری نہیں چھوٹے گی، اس وقت تک پاکستان کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ پاکستان کے مقصد کی تکمیل میں تیسری چیز ہے، تاجر ہے، ملازم ہے، دکاندار ہے، وزیر اعظم ہے، وزیر اعلیٰ ہے، پولیس والا ہے، فوج والا ہے، اس کو عدل و انصاف کے ساتھ کام کرنا ہوگا، حرام خوری بھی چھوڑنی ہوگی اور حرام کاری بھی چھوڑنی ہوگی۔ یہ تین چیزیں تقاضا ہیں اس نعمت کا۔ اگر ہم نے یہ تین چیزیں مکمل کر لی، کتاب و سنت کا نفاذ ہو اور اپنے خود مختار محمدی ریاست کا قیام ہو، اور حرام کاری، حرام خوری کا خاتمہ ہو۔ یہ اس لیے میں نے کہا اللہ نے اسلامی حکومت کا یہی چیزیں بیان کی، مکناہم فی الارض، کہ جب ان کو ہم کن کو دیں گے، حکومت ملے گی کس کو؟ سورہ الحج آیت نمبر 41، ٹائم ختم ہے، آیت نمبر 41 کا ترجمہ گھروں میں دیکھنا۔ فرمایا اسلامی حکومت دیتا کس کو ہوں؟ قالوا ربنا اللہ، ربنا اللہ، ربنا اللہ، جن کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ پکارے سننے والا صرف اللہ، جو خالص مواحد۔ اور جب حکومت ملتی ہے اقام الصلاۃ، نماز کا اقام نظام قائم کرتے۔ شباز شریف سے قسم اٹھا لو، 5 وقت میں کتنی نمازیں پڑھتے؟ ایک دفعہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا، مولانا فضل الرحمان صاحب کئی باتیں بڑی اچھی بھی کرتے ہیں، اس نے کہا میں نے صدر سے پوچھا نماز پڑھتا ہے کہ نہیں، وزیر اعظم سے پوچھا نہیں، وزیر اعلیٰ سے پوچھا کہتے ہیں نماز نہیں پڑھتا۔ میں نے کہا چلو ایک تو دیانتداری سے بتا دیے، جس ملک کا صدر نمازی نہ ہو، جس کا وزیر اعظم نمازی، نماز پڑھنا تو دور کی بات، خدا کی قسم اسے نماز آتی نہیں ہے۔ سن لو، تو جس ملک کا وزیر اعظم نمازی نہیں، صدر نمازی نہیں، تو پھر عوام کے یہی حال ہوگا، مسجد ویران اور توتیاں آباد، بازار آباد۔ تو جشن تب منا کہ اسلامی حکومت کا تقاضا پورا کر، ایک توحید کا نفاذ ہے، اقامت صلاۃ، زکوٰۃ کا ادا کرنا، زکوٰۃ تو چھوڑو، یہ پورے گھپلے کر جاتی ہے سارے وڈیرے، اور پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس پر قائم رہنا، یہ اسلامی حکومت کی بنیاد ہے۔ پاکستان اسلام اور دین کے نام پہ حاصل ہوا ہے، تو مقصد تکمیل پاکستان انہی بنیادوں پر ہوگی۔ اگر ہم اس کی قدر کریں گے تو بچیں گے، نہیں تو قرآن نے لمبا واقعہ بیان کیا ایک قوم کا، جس کو اللہ نے فرعون سے آزادی دی، فرعون کے مظالم سے آزادی دی، اور وہ جب الٹے پاؤں چلے نا، 2 نبی اندر موجود تھے، اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا۔ نبیوں کے ہوتے ہوئے اس قوم بنی اسرائیل کو ذلیل کیا، کیونکہ ناشکری کی آزادی کی۔ تو آزادی منانا اور چیز ہے، اس پاکستان کی نعمت کا شکر کرنا یہ اور چیز ہے۔ شکر ناچ کے نہیں کیا جاتا، یا گدھوں کے ساتھ مل کے نہیں کیا جاتا، توتیاں باجوں سے نہیں کیا جاتا، گانے بجانے سے نہیں کیا جاتا، شکر سجدے سے کیا جاتا ہے اور روزے سے کیا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں سچا مسلمان بنائے اور ہمارے ملک پاکستان میں کتاب و سنت کا قانون جاری کرے اور ہمیں جاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔